بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا دوسرا باب ہے مرفوعات، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مرفوعات کی قسم مبتدا کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبْرُ فَالْمُبْتَدَأُ هُوَ الْاسْمُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ الْلَفْظِيَّةِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ أَوِ الصِّفَةُ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ أَوْ أَلِفِ الْإِسْتِفْهَامِ رافعة لظاہر مثل زید قائم وما قائم الزیدانی قائم الزیدانی فإن طابقت مفردا جاز الامرانی۔ عبارت ہوگی اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ مرفوعات میں سے مبتدا اور خبر ہے، پس مبتدا وہ ایسا اسم ہے جس کو خالی کیا گیا ہو عوامل لفظیہ سے، اس حال میں کہ وہ مسند الیہ ہوتا ہے یا پھر وہ صیغہ صفت ہوتا ہے جو کہ واقع ہوتا ہے حرف نفی یا الف استفہام کے بعد، اس حال میں کہ رفع دینے والا ہوتا ہے اسم ظاہر کو۔ مثال کے طور پہ زید قائم اور وما قائم الزیدانی قائم الزیدانی، اور اگر صیغہ صفت مطابق ہو مفرد کے تو جائز ہے اس میں دو امر۔ عبارت اور ترجمہ آپ نے سمجھ لی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، مرفوعات کی بحث چل رہی ہے، اس سے پہلے ہم نے فاعل پڑھ لیا، اس کے بعد ہم نے نائب فاعل پڑھ لیا، اب اس کے بعد جو اگلا مرفوع ہے مبتدا اس کو شروع کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جیسے پہلے الگ الگ مرفوع کو ذکر کیا جا رہا تھا، تو یہاں کے مبتدا اور خبر کو دونوں کو اکٹھے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ مبتدا اور خبر یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہوتے ہیں۔ جہاں مبتدا ہوگی وہاں خبر لازمی ہوگی، اور اسی طریقے سے جہاں خبر ہوگی وہاں پر مبتدا یہ بھی لازم ہوگا، اسی وجہ سے دونوں کو اکٹھے ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ ایک اور ذکر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں کا جو عامل ہے وہ ایک ہی عامل ہے، وہ ہے ابتدا۔ تو چونکہ دونوں کا عامل ایک تھا، اسی وجہ سے دونوں کو اکٹھے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے مبتدا کی تعریف کر رہے ہیں۔ فَالْمُبْتَدَأُ هُوَ الْاسْمُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ الْلَفْظِيَّةِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ۔ مبتدا وہ اسم ہے جس کو خالی کیا گیا ہو عوامل لفظیہ سے، اس حال میں کہ وہ مسند الیہ ہو۔ سب سے پہلے آپ بات سمجھ لیں کہ مبتدا کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، مبتدا یہ جو صیغہ ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، مطلب یہ کہ شروع کیا ہوا۔ تو چونکہ یہاں سے بھی کلام کو شروع کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مبتدا کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مبتدا وہ یا تو اسم حقیقی ہو گئے، جو اسم ہے نا، اسم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسم حقیقی، دوسرا ہوتا ہے اسم تعویلی۔ اسم حقیقی تو آپ سمجھتے ہی ہیں، جیسا کہ زید قائم میں یہ جو زید ہے یہ اسم حقیقی ہے۔ اور دوسری بات ایک اور سمجھے کہ جو مبتدا ہے یہ اسم حقیقی جس طریقے سے واقع ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسم تعویلی یہ بھی مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ اب اسم تعویلی حقیقت کے اعتبار سے وہ اسم نہیں ہوتا، فعل ہوتا ہے، لیکن وہ مصدر کی تعویل میں ہو کے اس کو اسم شمار کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو تصدقوا ہے یہ فعل ہے، لیکن یہ ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ اسم بن چکا ہے، اور یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور خیر لکم یہ اس کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو مبتدا ہے وہ اسم ہوگا، عام ہے کہ وہ حقیقی اسم ہو یا پھر وہ حکمی اسم ہو۔ آگے فرمایا المجرد عن العوامل اللفظیتی، جس کو خالی کیا گیا ہو عوامل لفظیہ سے۔ عوامل لفظیہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مبتدا خبر کے اوپر لفظی طور پر بھی کچھ عامل آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کے اوپر اپنا اعراب دیتے ہیں، جیسا کہ حروف مشبہ بالفعل ہے ان زیدن قائم۔ اب یہ جو ان ہے یہ مبتدا پر داخل ہوا ہے، مبتدا اور خبر پر۔ مبتدا کو یہ اپنا اسم بنا دیتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا دیتا ہے۔ اب مبتدا کے اوپر رفع نہیں آئے گا، بلکہ مبتدا کے اوپر نصب آئے گا ان کا اسم ہونے کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ جو مبتدا ہے اس کو خالی کیا گیا ہو عوامل لفظیہ سے، یعنی اس کے اوپر کوئی لفظی طور پر عامل داخل نہ ہو۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالی کیا گیا ہو، مطلب یہ کہ پہلے داخل کیا جائے گا تو پھر ہی خالی کیا جائے گا، حالانکہ مبتدا کے اوپر تو پہلے لفظی طور پر کسی عامل کو داخل نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہاں پر ایک امکان تھا کہ لفظی طور پر ان کے اوپر کوئی عامل داخل ہو سکتا تھا، تو اسی امکان کو وجود کا درجہ دیتے ہوئے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، گویا کہ اس کے اوپر عامل داخل ہو چکا ہے، تو اس لیے فرما دیا کہ اس کو خالی کیا گیا۔ مطلب یہ کہ اس کے اوپر داخل ہوتا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے داخل تھا پھر بعد میں اس کو نکال دیا گیا۔ تو یہ فرمایا کہ لفظی طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی عامل داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوامل یہ تو جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد پر ہوتا ہے، تو مطلب یہ بنے گا کہ مبتدا وہ اسم ہے جس کے اوپر لفظی طور پر 3 عامل داخل نہ ہوں، تو مطلب یہ کہ 1 اور 2 داخل ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جو الف لام ہے اس کے اوپر، یہ الف لام جنسی ہے، اور الف لام جنس یہ جمع پر داخل ہو کے جمع کو جمعیت والے معنی سے خارج کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہاں پہ عامل ہے کہ جس کے اوپر لفظی طور پر کوئی عامل داخل نہ ہو، چاہے وہ عامل 1 ہے، چاہے 2 ہیں، چاہے 3 ہے یا 3 سے زیادہ ہے۔
یہ تو ہو گیا عوامل لفظیہ۔ اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں مسندن الیہ، اس حال میں کہ وہ جو اسم ہے وہ مسند الیہ واقع ہو رہا ہو، یعنی یہ جو اسم کی بات کی نا جو عوامل لفظیہ سے خالی ہے، دوسری اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسند الیہ ہو۔ مسند الیہ کہتے ہیں کہ جس کی طرف کسی چیز کی اسناد کی جائے، جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، اور یہ جو مبتدا ہے اس کی طرف خبر کی اسناد کی جاتی ہے، اس کی طرف خبر کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو مطلب یہ بنے گا کہ مبتدا کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ خبر کی اس کی طرف نسبت کی جائے، خبر کی اس کی طرف اسناد کی جائے، کیونکہ جو کلام ہے وہ مسند اور مسند الیہ سے مل کر بنتا ہے۔ مبتدا یہ مسند الیہ بن جائے گا اور اس کی خبر یہ مسند بن جائے گی، ان دونوں سے مل کر پھر یہ کلام مکمل ہوگا۔ اسی مثال کے اندر اگر آپ غور کریں گے، زید قائم میں یہ جو زید ہے یہ مبتدا ہے، اسم ہے، عوامل لفظیہ سے خالی ہے، مسند الیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو قائم کھڑا ہونا ہے اس کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیکھیں ایسے ہی ہے، ان تصدقوا یہ تصدیق کے معنی میں ہے اور یہ مبتدا ہے اور اس کی طرف بہتر ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ جو خیر لکم ہے یہ اس کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ یہ تو ہوگی مبتدا کی قسم اول۔ اب یہاں سے جو فرمایا اب صفت الواقع بعد حرف النفی او الف الاستفہامی، یہاں سے مبتدا کی قسم ثانی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قسم اول آپ نے یہاں سے پڑھ لی ہے، هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیة مسند الیہ۔ اب صفت الواقع تو یہاں سے مبتدا کی جو دوسری قسم ہے اس کا پہلی قسم کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف ہے، تو اس لیے اس کو الگ طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اب اختلاف کس چیز میں ہے؟ دیکھیں اختلاف اس میں دو چیزوں میں ہے۔ پہلا اختلاف تو اس چیز کے اندر ہے کہ جو مبتدا کی جو قسم اول ہے وہ مسند الیہ واقع ہوتی ہے، لیکن یہ جو مبتدا کی قسم ثانی ہے یہ مسند الیہ واقع نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ مسند واقع ہوتی ہے۔ دوسرا اس کے اندر فرق یہ ہے کہ جو مبتدا ہے اس کا جو عامل ہے وہ ابتدا ہوتا ہے، لیکن یہ جو مبتدا کی قسم ثانی ہے اس کا عامل ابتدا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ خود ہی عامل ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ اب یہ کون سی قسم ہے؟ فرما رہے ہیں کہ وہ صفت ہو۔ اب صفت سے کیا مراد ہے؟ صفت سے مراد یہ ہے کہ وہ صیغہ صفت کا ہو، یعنی جو وصفی معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہو۔ اس میں ایک اسم فاعل آتا ہے، اسم مفعول آتا ہے، اسم تفضیل آتا ہے، صفت مشبہ آتا ہے، اسی طریقے سے مصدر آتا ہے، تو ان سب کو صیغہ صفت کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ صیغہ صفت ہونا چاہیے، دوسری بات یہ فرمائی الواقع تو بعد حرف النفی و الف الاستفہامی، حرف نفی کے بعد واقع ہو یا پھر الف استفہام کے بعد واقع ہو۔ ایک چیز آپ نے اور چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ حرف نفی سے مراد کیا ہے، اس میں ما بھی داخل ہے اور لام الف لا یہ بھی داخل ہے، اور اسی طریقے سے الف استفہام کے بعد واقع ہو۔ الف استفہام سے مراد یہاں پر صرف حمزہ استفہامیہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد استفہام کے تمام حرف ہیں، چاہے وہ حمزہ استفہام ہو، چاہے وہ حل ہو، یا پھر کوئی اور استفہام کے لیے حرف آیا ہو، اس کے بعد یہ صیغہ صفت واقع ہو تو پھر یہ مبتدا کی قسم ثانی بنے گا۔ اچھا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دوسری قسم ہے مبتدا کی یہ ایک ضعیف عامل ہے، تو اس کو عمل کرنے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ سہارا یا تو حرف نفی کا ہوگا یا پھر حرف استفہام کا ہوگا۔ اگر اس کے پہلے یہ والا سہارا نہیں ہوگا تو عامل ضعیف ہے، اس وجہ سے یہ عمل نہیں کر سکے گا، تو اس لیے اس کو سہارا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ آگے فرمایا رافعۃ لظاہر، یہ اس کی دوسری شرط ہے۔ جیسے اس کی شرط تھی نا مبتدا کی کہ وہ مسند الیہ ہو، بالکل اسی طریقے سے جو مبتدا کی قسم ثانی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ رفع دینے والی ہو اس میں ظاہر کو۔ یہ جو رافعۃ ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے واقعہ میں ہی ضمیر سے، کہ وہ صیغہ صفت واقع ہو اس حال میں کہ وہ رفع دینے والا ہو اسم ظاہر کو۔ دیکھیں اس کے بعد ایک اسم ظاہر کا ہونا ضروری ہے، اور یہ جو مبتدا کی قسم ثانی ہے یہ جو اپنے بعد والا اسم ہے اس میں ظاہر ہے، اس کو یہ رفع دے گی۔ اب دیکھیں یہ جو اس میں ظاہر ہے یہ حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے اور یہ حکماً بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقتاً تو اس کی مثال یہی ہے جیسا کہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ما قائم الزیدانی۔ اب قائم یہ صیغہ صفت ہے، حرف نفی کے بعد واقع ہو رہا ہے، اور الزیدان یہ اس میں ظاہر ہے جس کو یہ قائم رفع دے رہی ہے اپنے فاعل ہونے کی وجہ سے، تو قائم صیغہ صفت ہے اور الزیدان یہ اس کا فاعل ہے، اس طریقے سے مل کر یہ جملہ ہو جائے گا۔ یہ فاعل بھی ہے اور قائم مقام ہے خبر کے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی قائم صیغہ صفت ہے، یہاں پہ حمزہ استفہام کے بعد واقع ہے اور الزیدان کو یہ رفع دے رہا ہے، لیکن یہ جو اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ دو مثالیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اسی طریقے سے حکماً بھی ہو سکتا ہے۔ اب حکماً کی مثال کیا ہے؟ دیکھیں جو ضمیر منفصل ہوتی ہے مرفوع منفصل وہ حکماً اس میں ظاہر کے ہوتی ہے، کہ اس میں ظاہر والے احکام اس کے اوپر بھی جاری ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو راغب ہے یہ صیغہ صفت ہے، اسم فاعل ہے، حمزہ استفہام کے بعد واقع ہے، اور یہ انتا کو یہ رفع دے رہی ہے۔ اب یہ جو دیکھیں جو انتا ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے جو کہ قائم مقام ہے اس میں ظاہر کے، تو حقیقتاً تو اس میں ظاہر نہیں ہے، حکماً اس میں ظاہر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ظاہر کو رفع دے
چاہے وہ حقیقتاً ہو چاہے وہ حکمن ہو۔ حقیقتاً کی یہ دو مثالیں ہوگی، حکمن کی مثال میں نے آپ کے سامنے یہاں پر لکھ دی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا جَازَ الْأَمْرَانِ، اور اگر صیغہ صفت مطابق ہو مفرد کے تو پھر اس میں دو امر جائز ہیں۔ اچھا اس میں ایک چیز اور آتی ہے وہ بھی یہاں پہ سمجھ لیں۔ فرمایا یہ کہ اس میں ظاہر کو رفع دے، اس میں ضمیر کو رفع نہ دے۔ اگر یہ صیغہ صفت اس میں ضمیر کے اندر عمل کرے گی تو پھر یہ مبتدا کی قسم ثانی واقعہ نہیں ہوگی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے دیکھیں نا، ما قائمون الزیدانی، اگر یہ ایسے ہوتا نا ما قائمانی الزیدانی، اب یہاں پہ جو قائمانی ہے یہ صیغہ صفت نہیں ہے، مبتدا کی قسم ثانی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قائمانی ہے یہ الزیدان کو رفع نہیں دے رہی ہے، بلکہ یہ جو رفع دے رہی ہے یہ الف ضمیر کو دے رہی ہے تثنیہ کی، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے، اس میں ضمیر کو وہ رفع نہ دے۔ اب وجہ کیا ہے کہ یہ اس کو رفع دے رہی ہے، اس کو رفع نہیں دے رہی؟ اس کے لیے وجہ یہ ہے کہ یہ جو جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتا چکا ہوں کہ اس کے بعد جو اس میں ظاہر ہوتا ہے وہ اس کا فاعل واقع ہوتا ہے، اور فاعل کے بارے میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی چونکہ صیغہ صفت قائم مقام فعل کے ہے تو اس کو اگر یہ زیدان اس کا فاعل واقع ہو رہا تھا تو اس کو قائمانی تثنیہ نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ اس کو واحد قائمون آنا چاہیے تھا۔ لیکن جب یہ تثنیہ آ چکا ہے تو پتہ چلا کہ یہ جو عمل ہے اپنی ضمیر کے اندر عمل کر رہا ہے، اس میں ظاہر کے اندر عمل نہیں کر رہا، اور ہم نے اوپر شرط یہ پڑھی تھی کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے، اس میں ضمیر کو وہ عمل نہ کرے۔ تو اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ دیکھیں یہ جو قائمانی ہے اب اس کو خبر مقدم بنائیں، اور یہ جو الزیدان ہے اس کو آپ مبتدا مؤخر بنائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، آگے سے فرما رہے ہیں فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا جَازَ الْأَمْرَانِ، اور اگر وہ مطابق ہو مفرد کے تو اس میں دونوں امر جائز ہیں۔ کیا مطلب ہے اس عبارت کا؟ دیکھیں یہ جو طابقت ہے یہ لوٹ رہی ہے اس صیغہ صفت کی طرف، یعنی جو صیغہ صفت کا ہے وہ بھی مفرد ہو اور اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ بھی مفرد ہو، دونوں مفرد ہوں، تو اس میں دو کام آپ کر سکتے ہیں۔ دو کام آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو آپ یہی کریں کہ جو صیغہ صفت ہے آپ اس کو مبتدا کی قسم ثانی بنائیں، اور اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ آپ اس کو اس کا فاعل بنا دیں۔ اس ترتیب سے آپ اس کی ترکیب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قائم زید، اب یہاں پہ دیکھیں قائم صیغہ صفت مفرد ہے اور زید یہ بھی مفرد ہے، تو دونوں مفرد ہیں، مطابقت ہو گئی ہے، تو آپ اس کو صیغہ صفت بنائیں اور آپ اس کا فاعل بنا دیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور دوسری اس کے اندر صورت یہ ہے کہ جو زید ہے آپ اس کو مبتدا مؤخر بنائیں اور قائم اس کو آپ خبر مقدم بنا دیں، آپ اس ترتیب سے بھی اس کی ترکیب کر سکتے ہیں۔ یہ فرمایا دو امر جائز ہیں، تو پہلا امر یہ ہو گیا، دوسرا امر کیا ہو گیا کہ آپ اس کو مبتدا اور خبر بنا دیں۔ اچھا اس میں دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ یہ جو صیغہ صفت ہے یہ مفرد ہے اور اس کے بعد والے جو اسم ظاہر ہے یہ مفرد نہیں ہے بلکہ وہ تثنیہ ہے، جیسا کہ یہ مثال ہے قائمون الزیدانی۔ اب اس صورت کے اندر آپ اس کو صیغہ صفت ہی بنائیں گے اور یہ جو اس میں ظاہر ہے آپ اس کو اس کا فاعل ہی بنائیں گے۔ اور جو تیسری صورت ہے وہ یہ ہے قائمانی الزیدانی، یعنی صیغہ صفت وہ بھی تثنیہ کا ہے اور اس میں ظاہر وہ بھی تثنیہ کا ہے، یا اسی ترتیب سے صیغہ صفت وہ جمع کا ہے، اس میں ظاہر وہ بھی جمع کا ہے۔ تو اس صورت کے اندر آپ اس کو مبتدا کی قسم ثانی بنا ہی نہیں سکتے ہیں، بلکہ آپ کے پاس صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ آپ اس کو خبر مقدم اور مبتدا مؤخر بنائیں۔ اب یہ جو قائمانی ہے اب یہ بنے گا خبر مقدم، اور یہ جو الزیدان ہے یہ بنے گا مبتدا مؤخر۔ اس ترتیب سے اس کی ترکیب ہوگی، کیونکہ یہاں پہ صیغہ صفت اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ اگر صیغہ صفت بنتا تو یہ واحد ہونا تھا اور اس نے بے شک یہ تثنیہ اور جمع ہوتا، کیونکہ اب یہ اس میں ضمیر کے اندر عمل کر رہا ہے الف ضمیر میں، تو اس وجہ سے یہ صیغہ صفت نہیں بن سکتا، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے نہ کہ اس میں ضمیر کو۔ تو یہاں تک یہ مبتدا کے بارے میں ایک مسئلہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔